یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر ہی جا کر بیٹھ جائے، اپنے معمولات کو توڑے۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، روٹین، یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک عادت بن گئی، صبح اٹھتے یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر دفتر جانا، پھر آنا، پھر یہ، اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں، ہوش میں آتا ہی نہیں، وہ گویا کہ ایک مدہوش سا ہے اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا ہے خود بخود۔ اس سائیکل کو توڑو، جیسے 5 دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لیے۔ آؤ یہاں آؤ، آؤ سجدے میں گرے، لوح جبیں تازہ کریں، یاد کرو اللہ کو دوبارہ، اپنا عہد استوار کرو دوبارہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سال میں ذرا یہ 9-10 دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو، جاؤ وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر، سوائے جو ناگزیر ہوائج انسانیاں ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے باہر جاؤ، وضو کرو، پھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ محض فرحت حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ غسل واجب ہو گیا ہو تو نہاؤ، ورنہ پھر یہ کہ ہیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غسل کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائیں تو طبیعت پہ کسل رہتا ہے، لیکن اسی کو تو توڑنا ہے، اسی روٹین کو تو توڑنا ہے۔ اصل میں اجازت نہیں ہے، اصلاً اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے جو بھی ناگزیر، ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے، رات کو آخر سوئے تو ہے، سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے، نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ، ٹھیک ہے، غسل واجب ہے، نہاؤ۔ اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے، جاؤ پوری کرو، وضو کرو، واپس آ کے بیٹھو، چاہے یہاں سو، یہاں ذکر کرو، یاد کرو، جو کرو کرو یہاں پہ، لیکن اور اس میں بھی خاموشی ہے۔ وہاں ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں۔ میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے، تاش عرفات میں۔ میں نے سنا یہاں پر اعتکاف میں تاش کھیلے جاتے۔ آپ بالکل نوجوان چھوکرے، فضیلت سنی اعتکاف کی، ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو وہ جی چاہتا ہی ہے، کچھ دنوں کے لیے نکلے اس گھر سے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ گپے بھی ہو رہی ہے، لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے، تاش بھی کھیلے جاتے۔ یہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ یہ اتنی ہلکی شے نہیں ہے اعتکاف، یہ تو اس عبادت کا، رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں لو اللہ کے ساتھ لگی رہے، لوگوں سے نہیں، تنہائی، غور و فکر، یا قرآن پڑھو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، یا سوچو بچ، جیسے حدیث میں آتا ہے وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً وَسَمْتِي فِكْرًا، میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شے سے میں سبق حاصل کروں، اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو میری بات، اور میں خاموش رہوں، وَسَمْتِي فِكْرًا، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جو حضور جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے، وہ اعتکاف تھا حضور کا، مکی دور کا اعتکاف، تنہا بیٹھنا۔ اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی، حضور کے دادا بھی جا کر وہاں پر غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کی ایک خاندانی روایت چلی آ رہی تھی، یہ جگہ تھی، اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی، اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں، ورنہ میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن 62 میں، تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا، واقعتاً سیدھا کعبہ نظر آتا ہے وہاں سے، اور کچھ درمیان میں نہیں، جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں، وہ غار ہے ہی ایسی کہ سامنے ایک دراڑ سی بس کھلی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے، سیدھی نگاہ خانہ کعبہ پڑ جاتی تھی، تو کعبے کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر، دیکھنا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ، کوئی نہیں، کعبے میں ہے تو نہ معلوم کیا کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے، تو وہ اعتکاف، یہی اعتکاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا 40 دن کا، تب تورات ملی تھی، یہی 40 دن کا روزہ کیا رکھا تھا، یہ اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے، حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے، 40 روز کا روزہ اور اعتکاف پہاڑوں میں کیا جا کر، تب انجیل ملی، یہی اعتکاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرا میں، تب قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ تو اس کا ایک عکس، اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے۔ میں نے روح اعتکاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی، میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کہیں اویلیبل ہے یا نہیں، ایک علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی تھی، ویسے عظمت صیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میرا کتابچہ ہے، عظمت صوم، جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے 2 وجود، اس کے بارے میں بھی
خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ بھی میرا کتاب چاہے شاید باہر اس پہ ہوں گے۔ تو فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب مت جانا۔ قرآن مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فلا تعتدوہا، یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کر جانا، تجاوز کرنا، اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوہا، آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا، مبادا کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے۔ جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الا لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی تھی، اسی کے جانور اس میں چریں گے، کوئی رعیت میں سے کسی کی بھیڑ بکری، کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا وہاں نہیں آ سکتا۔ اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بھیڑ بکری چلی گئی، وہ مجرم ہو گیا، پکڑا جائے گا، گردن ماری جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے، اللہ کی حما کیا ہے؟ محارمہ، جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی، ان کے قریب نہ جانا۔ تو دیکھو اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا، اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے، تو اندیشہ ہے کہ بھیڑیں بکریاں کہیں سے ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہو۔ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں، تقویٰ کی روش اختیار کریں، حدود الہی کا احترام کریں، اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا، اس کے قریب بھی نہ آئے۔